اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سکندر صاحب، صدر سیرت النبی کمیٹی اور تمام ذمہ داران، سراج قریشی صاحب، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اللہ کا شکر کرتا ہوں اور انتظامیہ کا کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ایک قرآن کے طالب علم کو کہ میں اس موضوع پہ جو کچھ میں نے بطور طالب علم سمجھا ہے آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ میرا اصل تعارف جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں پرانی دہلی کا رہنے والا ہوں، اور ابھی جمعے کے دن بلی ماران میں ایک لیکچر تھا اسی موضوع پہ، تو میں نے یہی بتایا، میں ہتک علیہ صاحب میں تھا، میں نے کہا یہ نئے محلے کی میری پیدائش، اسی علاقے میں پلا بڑھا ہوں، بچپن یہی گزرا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میں سائنس اور قرآن کا طالب علم ہوں۔ سب سے پہلے میں اس موضوع پہ آنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کیوں بھیجا گیا، یا میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں اور ہدایات انسانوں کو کیوں بھیجی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جتنی تخلیقات ہیں وہ اس کے بنائے ہوئے اور مقرر کردہ قوانین کے تحت چلتی ہیں۔ اس کائنات کی کوئی چیز آپ ایسی نہیں بتا سکتے جو اس کے قانون سے نہ چلتی ہو۔ جس نے باضابطہ بھی کچھ علم حاصل نہیں کیا ہوگا اسے معلوم ہے اس بات کا کہ سوکھی مٹی میں پانی ڈالوں تو پوری مٹی میں پھیل جاتا ہے۔ پانی کی ٹنکی چھت پہ رکھتا ہوں، اس پہ پانی چڑھانے کے لیے موٹر چلاتا ہوں، لیکن وہ اوپر سے نیچے اپنے آپ خود آ جاتا ہے، اس کے لیے کوئی موٹر بھی اوپر نہیں لگاتا۔ سینڈ کی شیشی کھول دوں تو پورے کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے، نالے کے پاس سے گزروں تو دور تک بدبو آتی ہے، کوئی چیز اوپر سے پھینک دوں نیچے چلی آتی ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہر کوئی دیکھتا ہے۔ اب اس میں جو یہ گہرائی سے دیکھ لیتا ہے کہ یہ سیب اوپر سے نیچے کیوں گرا، تو وہ تحقیق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور نئے نئے قوانین اور اصول سمجھ میں آ جاتے ہیں لوگوں کے۔ یہ پوری کائنات اللہ کے قوانین سے بندھی ہوئی ہے۔ صرف انسان بلکہ جن و انس، یہ دو تخلیقات اس نے ایسی بنائی ہیں کہ ان کو اس نے قوت فیصلہ دی ہے، آزادی دی ہے، اور میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایمپاورمنٹ ہے، انسان کو بہت بڑی یہ قوت اور صلاحیت دی ہے کہ تم فیصلہ خود کر لو۔ یو آر فری ٹو ٹیک اے ڈیسیژن۔ یہ پوری کائنات تو میرے قوانین پہ چلتی ہے، لیکن تم کس پہ چلو گے فیصلہ تم کر لو۔ میں نے جیسے پورے کائنات کے لیے قوانین بنائے، تمہارے قوانین بھی تمہیں بھیجتا ہوں میں، لیکن تم پہ بندش نہیں ہوگی۔ ایک الیکٹران اپنے مدار سے باہر نہیں بھاگ سکتا، سورج ذرا سا آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، مہینوں پہلے طول اور غروب آفتاب کا وقت نکال لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میرے قوانین سے بندھی ہوئی ہیں، اور ایسی بندھی ہوئی ہیں کہ ہل نہیں سکتی۔ تمہیں آزادی ہے، کیونکہ یہی آزمانا ہے مجھے کہ جنت میں جس نفس نے بغاوت کری تھی، جس کی وجہ سے تمہیں نیچے اتار دیا گیا، تم اس نفس کو دبا کے سیدھا کر کے اس کے بغاوتوں کو ختم کر کے اس کو قلب سلیم بنا کے آتے ہو میرے پاس آخرت میں، یا انہی بھٹکاووں کے ساتھ لے کے آتے ہو اس نفس کو جس کی وجہ سے تم نیچے اتارے گئے تھے۔ تو یہ ہدایت آئی ہے اس وجہ سے، اس لیے اس کو ہدایت بھی ہم کہتے ہیں۔ لیکن وائے بد نصیبی جس کا ذکر تو بہت ہوتا ہے کہ وہ ہدایت جو تھی وہ بڑے خوبصورت جزدانوں میں، بلکہ اب تو خوبصورت جزدان بھی کہا، وہ عورتیں اب کہاں بچی جو سلمہ ستارے ٹاکتی تھیں۔ اب تو ریلوں سے فرصت نہیں ہے، فیشن سے فرصت نہیں ہے، اور یہ میں صرف عورتوں کو بھی علم نہیں دے رہا، ہمارے مرد بھائی بھی اپنے اپنی مصروفیتوں میں سب ہیں، وقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب قرآن کھول کے پڑھنے کا وقت کس کے پاس ہوگا، اس کو سمجھنے کا وقت کس کے پاس ہوگا؟ تو اب کیا ہے اس کا نتیجہ، اس کسی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امام صاحب کو میں مبارکباد دوں گا کہ جو دونوں آیتیں آپ نے چنی، بہترین چنی موقع کے حساب سے، اور اگر وہی دل میں اتر جائے کسی کے تو تھر تھر کانپ جائے گا، اور ناممکن ہے کہ پھر وہ قرآن کو نہ سمجھے اور اس سے جڑے نہیں۔
چلیے تو بہرحال اس تھوڑی سی گفتگو کے بعد میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں کہ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی یعنی ٹیڑھ نہ رکھی. آسان ہے، صاف ہے، سیدھی ہے، ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کے خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر صالح عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس پہ وہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں دو اہم باتیں واضح کری گئیں اس آیت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب نازل کی گئی، سیدھی کتاب ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اور ایمان لا کے عمل صالح کرنے والوں کے لیے سب خوشخبریاں ہیں. جو لوگ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ ایمان کے ساتھ قرآن میں یا تو عمل صالح جڑ کے آتا ہے یا تقوی جڑ کے آتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیونکہ ایمان ایک سوچ، ایک یقین، ایک عقیدہ ہے اور عمل اس کا مظہر ہے. اگر عمل میں ایمان نہیں ہے تو پھر ہم وہ ہیں جو عمل کہتا ہے، ایمان جو لیے بیٹھے وہ نہیں ہے. یہ وضاحت میں قرآن کی آیات سے بھی کر دوں گا. یعنی آئی ایم واٹ آئی ڈو، بلکہ میں اس سے پہلے کہوں کہ میں وہ ہوں جو میں سوچتا ہوں. کیونکہ کسی مفکر نے کہا تھا میں ہوں کیونکہ میں سوچتا ہوں، کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے. میں اگر صحیح سوچوں گا تو صحیح بولوں گا، میرے اندر کا ماحول صاف رہے گا، میں اچھا لکھوں گا اور اچھا کروں گا. تو شروعات سوچ سے ہے. اے نبی کہو میں تو ایک انسان ہوں تمہیں جیسا. یہ بہت اہم طلب بات ہے، کیونکہ علوم میں ہم کہاں کہاں چلے جاتے ہیں. ان تمام لوگوں کے لیے یہ آیت چشم کشا ہے کہ جب قرآن نے یہ کہا کہ میں انسان ہوں تمہیں جیسا، تو پھر کوئی دائیں بائیں گنجائش نہیں آتی کہ آپ کو بطور انسان ایک سپر ہیومن بتانے کی ہم کوشش کریں، جس کی بہت کوشش ہوتی ہے. کیونکہ ہم دیکھیے، ہم لوگ بنیادی طور سے کاریگر ہیں، تو صحیح زور لگاتے ہیں تو صحیح پیچ کھلے گا، پیچ کا صحیح نہیں ہے، صحیح جگہ نہیں ٹکا ہوا، زور غلط ہے تو فائدہ نہیں ہوتا، الٹا ہی ہو جاتا ہے. تو فوکس وہاں رہنا چاہیے جو ہونا چاہیے. میں ایک انسان ہوں تمہیں جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے. بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل یعنی عمل صالح کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. کئی اہم نقطے ہیں اس میں. پہلی بات تو جیسے میں نے وضاحت کری کہ آپ ایک انسان ہیں ہم جیسے، خدا ایک ہی ہے، اس کو ہم سب مانتے ہیں. اللہ ایک ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، اللہ ایک ہے. لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہیے کہ اللہ اگر ایک ہے اور میرا وہ رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا غلام ہوں، تابع دار ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حکم بھی تو اسی کا مانوں گا نا. اگر میں اس کا حکم نہیں مانتا تو اس کو ایک ماننا میرے لیے بیکار ہے عملاً. کیونکہ اگر میں حکم اوروں کے مانتا ہوں اور زبان سے اس کو ایک کہتا ہوں تو بات نہیں بنی. اس کی مزید وضاحت میں آیات کی روشنی میں کروں گا، کیونکہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا، میری ہمت نہیں ہے. جو قرآن کہتا ہے وہی سامنے رکھوں گا بات آپ کے. تو یہ اہم بات یہ ہے کہ اسی کی ماننی ہے مجھے. اور رب سے ملاقات ایک الٹیمیٹ، میں سمجھتا ہوں ہم سب کا گول ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے معاملہ درست کر دے ہماری کوششوں سے. اور رب سے ملاقات جب ہو تو اس کے لیے بھی یہاں پہ بھی فارمولہ یہی دیا گیا کہ عمل صالح کرے. ایمان اللہ کے عمل صالح. عمل صالح جو ہے، لفظ صالح جو ہے یہ فساد کی ضد ہے. فساد کا مطلب ہے صرف جھگڑا نہیں ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں جھگڑا فساد. عربی کا فساد جو ہے جس کا مادہ فاسادہ ہے، اس میں ہر طرح کی انیکولیٹی، امبیلنس، کرپشن، ہر طرح کا عدم توازن کسی بھی چیز میں ہو، معاملات میں ہو، جذبات میں ہو، لین دین میں ہو، سوچ میں ہو، لکھنے میں ہو، توازن برقرار رہنا ضروری ہے. اور ابھی یہاں جس کتاب کا ذکر آیا ہارورڈ یونیورسٹی کی جو چھپی ہوئی ہے، اس میں میں نے جو ٹائٹل تھا میرا وہ تھا ہی سائنٹیفک انوویشنز اینڈ المیزان. جو میزان کا تصور سورہ رحمان میں ہے کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس کو وہی سمجھ کے اپریشیٹ کر سکتا ہے جس سے اندازہ ہو کہ یہ ان گنت اربوں خربوں سورج، ستارے، سیارے کس طرح سے کس بیلنس کے تحت ٹکے ہوئے ہیں.
ہمیں ایک بلڈنگ بنانے کے لیے پلر چاہیے، RCC کی چھت چاہیے. وہ ایک ایسی چیز ہمیں نظر آتی ہے آسمان میں رات کو، اگر ہم تاروں کو دیکھیں کہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی زنجیریں نہیں تھامی ہوئی انہیں. تو یہ میرے رب کا حساب تھامے ہوئے ہیں، یہ توازن ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اور ہمیں پوری زندگی کی میزانی کے لیے دونوں حکم سورہ رحمان میں دے دیے گئے. اللہ تطغوا فی المیزان بھی کہا گیا، ولا تخسروا المیزان بھی کہا گیا کہ جو توازن جن سے تمہارا واسطہ پڑے، نہ ان کو بڑھانے کی کوشش کرنا نہ گھٹانے کی کوشش کرنا. توازن کو اقیم الوزن بالقسط، ایمانداری سے اس توازن کو قائم رکھنا، یہ حکم ہے ہمارے لیے. تو جو رب کی ملاقات کا منتظر ہے اسے چاہیے کیا کہ نیک عمل یعنی عمل صالح کرے، اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یعنی جب اللہ ایک کہا تو اسی کا حکم ماننا ہے، کسی اور کا حکم نہیں ماننا. یہ اسی کی وضاحت ہے کہ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جب کہ اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی اگر تم مومن ہو. یہ حکم ہے اللہ کا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَإِذَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم ایمان والے ہو، صاحب ایمان ہو اور صاحب امن ہو. کیونکہ ایمان کے ساتھ عموماً ہم صاحب ایمان جب کسی کو کہتے ہیں تو اس بڑے اہم پہلو کو ہم بھول جاتے ہیں. کیونکہ یہ اگر ہم یاد رکھیں گے اور ہماری سوچ ویسی چلے گی تو ہمارے کام بھی ویسے ہوں گے. ایمان کے مادے میں امن ہے. مومن کہتے ہی اس کو ہے جو امن کا ضمانتی ہوتی. گارنٹر آف پیس از کالڈ مومن. اللہ تعالیٰ کے ایک نام مثال مومن ہے. تو ایمان کے ساتھ امن ہے. یا ایھا الذین آمنوا میں یہ میسج ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہو اور امن میں آ گئے ہو. امن میں کیسے آتے ہیں؟ لا تطمئن القلوب الا بذکر اللہ. قرآن نے سمجھا دیا کہ تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا اللہ کے ذکر یعنی قرآن کے بنا. تو سارے امن کے سوتے وہیں سے آتے ہیں. ایمان لے آئے اور اس کتاب کو اتار لیا اپنے اندر اور عمل میں لے آئے تو آپ امن کے داعی بن گئے اور امن کے محافظ بن گئے اور آپ کے یہاں سے امن ہی چلے گا. اسی بات کو بخوبی ایک میں نام بھول گیا، یہ مقولہ کس کا ہے کہ اے مین ایٹ پیس ود ہمسیلف از ایٹ پیس ود ادرس. جس آدمی کے اندر امن ہوگا وہ ساتھ والوں کے ساتھ امن میں رہے گا. یہ ایک اور زاویہ ہے اہل ایمان ہونے کا. اہل ایمان ہے تو اندر امن ہوگا، آپ سب کے ساتھ امن سے ہوں گے. آپ سے سڑک پہ چلتے میں کسی کا کوئی پیر لگ گیا یا آپ کی سائیکل کا پہیا تو آپ پلٹ کے غصے اسے گالیاں نہیں دیں گے، آپ پھٹ نہیں پڑیں گے، یہ ہاتھ نہیں اڑا دیں گے اسے. کیونکہ اندر بدامنی ہے، اندر غصہ ہے، بے چینی ہے، تو وہ باہر نکل کے آتی ہے، جو آج ہم چاروں طرف نظارے دیکھتے ہیں. اب تو روڈ ریج اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ لوگ ذرا ذرا سی باتوں پہ گولی مار دیتے ہیں، پٹائی کر دیتے ہیں. تو یہ انسان کے اندر کی بے چینی ہے جو اسے تنگ کر رہی ہیں، کیونکہ امن نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے، یا اب ہدایت کی بات آ گئی. سورہ بقرہ کا شروع کی یہ آیات ہیں جہاں آدم کو اتارنے کی بات تھی. تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے یعنی اتباع کریں گے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا. اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. دل کانپتا ہے اس کو پڑھتے میں. جو سرخ رنگ سے حصہ ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، ان سے کفر کریں گے یا تکذیب کریں گے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. قرآن کبھی غلط نہیں ہوتا، نہ اللہ کی بات کبھی بدلتی ہے. جب اس نے ڈکلیئر کر دیا، اسی لیے کانپتا ہوں میں اس کو پڑھتے ہوئے کہ یہاں تکفیر اور تکذیب دونوں ساتھ آ گئی ہیں، اور دونوں کے کرنے والوں کے لیے قرآن نے ڈکلیئر کر دیا ہے شروع میں ہی کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اب تھوڑا سا ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے، بلکہ میں اسے پہلے بات کر لوں کہ کفر و تکذیب کہتے کسے ہیں. ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ اللہ کا انکاری کافر ہے اور کفر اللہ کا انکار ہے. صحیح ہے، لیکن بات یہی محدود نہیں ہے. کفر جو لفظ ہے جس کا مادہ کاف آ رہا ہے، اس کے معنی زبانی انکار کے بھی ہیں. کسی چیز کو چھپا دینا، ڈھانپ دینا، پیٹھ پیچھے ڈال دینا،
یہ سب کفر کہلاتا ہے. اسی لیے عربی میں رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے اور قبر کو بھی کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے. ایک میت کو ڈھانپتی ہے، ایک ہر چیز کو ڈھانپ دیتی ہے جب اندھیرا آ جاتا ہے. تو اگر میں نے قرآن کو ڈھانپ دیا، پیچھے ڈال دیا، تو وہ بھی کفر ہے. آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از ورچوئل ڈینائل، ورچوئل انکار ہے. میں نے زبان سے تو انکار نہیں کرتا، لیکن عملاً تو میں انکار کر رہا ہوں، کیونکہ ڈزنٹ ایگزسٹ فار می. میرے لیے تو یہ ہے ہی نہیں. ہوگا بڑی عقیدت سے احترام سے رکھا ہوا ہے، اوپر سے نیچے گر گیا تو فوراً ہی سوچتا ہوں میں کس طرح، کیا اس کا کفارہ دوں، کیا صدقہ دوں، کس طرح کروں. اور اگر کسی نے پھینک دیا لڑنے ورنے میں تیار کہ ہے، اور کسی نے شہید کر دیا اور شہید میں حرمانی آ جاتا ہے تو میں لڑنے ورنے کو تیار. یعنی فوکس ظاہر کے اوپر ہے، کنٹینٹ پہ نہیں ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ، تو یہ تو کفارہ کی بات ہوگی. تکذیب کہتے ہیں کسی بات کو جانتے ہوئے بھی ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. جب یعنی ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا جو قرآن کی عظمت کو نہ پہچانے، اس کی عزت نہ کرے، لیکن ہمارے عمل میں وہ قرآن نہیں جھلکتا. یہ تکذیب ہے. تو یہ جو آئینہ مجھے دکھ رہا ہے، اس میں میری اپنی شکل مجھے کانپنے پہ مجبور کر دیتی ہے. اور میں اس کنفیوژن میں ہوتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کفر کے دائرے میں رکھوں کہ تکذیب کے دائرے میں رکھوں. تیسرا دائرہ تو مجھے نظر نہیں آتا. جانتا ہوں پھر بھی کرتا ہوں، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، لیکن پر طبیعت ادھر نہیں آتی. تو یہ پر طبیعت ادھر نہیں آتی، یہ کھیل اسی کا ہے جس نے اللہ سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا. اس پہلو کو اور اس آیت کو ہماری اکثریت بھولی ہوئی ہے. بھولی نہ ہوتی تو پھر یہ غور کرتی کہ یہ سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لیے ابلیس نے جو وعدہ کیا ہے، تو یہ سیدھے راستے پہ تو موجود ہوگا جبھی تو بھٹکائے گا. NH24 سے کسی کو بھٹکانا ہے تو مجھے NH24 پہ کھڑا ہونا پڑے گا، اور ایسی شکل میں کھڑا ہونا پڑے گا کہ لوگ مجھ سے پوچھیں کہ صاحب یہ راستہ شاملی کو جا رہا ہے کہ بریلی کو جا رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے سوچ کا مقام ہے. اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا تم سب آدم کو سجدہ کرو، تم سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے بات نہیں مانی، گھمنڈ کی اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. اس کو میں نے اس لیے چنا ہے کہ یہ آیت کافر کو ڈیفائن کر رہی ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، گھمنڈ کیا، وہ کافر ہو گیا. ہم اگر اللہ کا حکم نہیں مانتے، چاہے گھمنڈ سے یا کسی وجہ سے، تو ہم کفر میں نہیں جا رہے کیا؟ وہی بات جو میں نے کفر کی وضاحت کری کہ ورچوئل ڈینائل ہے، ورچوئل انکار ہے. میں زبان سے قرآن کا منکر نہیں ہوں، لیکن میں اس میں عمل بھی نہیں کرتا، میں اس کی اتباع نہیں کرتا، میں تو اس کو سمجھتا بھی نہیں، میں اسے پڑھتا بھی نہیں سمجھ کے. اور آج بھی میرے گھر میں جب بچے پیدا ہو رہے ہیں اس 21ویں صدی میں بھی، تو وہی ناظرہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے. اور اس کے لیے جشن و تقریبات اور دعوتیں بھی ہو جاتی ہیں، بسم اللہ کا بھی ہوتا ہے، اختتام کا بھی ہوتا ہے، اخبار میں فوٹو بھی چھپ جاتی ہے. ماشاء اللہ اتنے سال میں یہ ختم کر لیا، اتنے سال میں حفظ کر لیا. ہر چیز کی اہمیت انکار نہیں کر رہا ہے. لیکن قرآن کی خود کیا کہہ رہا ہے، آگے آگے آیتیں آئیں گی، آپ کے سامنے رکھوں گا، چھپے بات کہوں گا. جس نے کفر کیا تو اس پر پڑے گا اس کا کفر کا وبال، اور جس نے اچھے عمل کیے یعنی عمل صالح کیے تو وہ اپنے لیے سامان کر رہے ہیں، کسی پہ احسان نہیں کر رہے. اللہ کو نہیں مانتے، اس کے احکامات پہ نہیں چلتے تو تم یہ وبال بھگتو گے جیسے ہم بھگت رہے ہیں. اور اگر عمل صالح کرتے ہو تو اپنے لیے ہی سامان کر رہے ہو، اس کا بھی احسان تم کسی پہ نہیں کر رہے. قرآن کی کلیئرٹی ہے. دیکھیے شروع میں کہا گیا نا، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، سیدھی بات. تو سٹیک سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے. اے نبی، اے مخاطب، ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین یعنی اطاعت اور قانون کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں. یہاں سے قرآن کا فلسفہ یہ شروع ہوتا ہے. نبی سے بھی بات کہی گئی اور ہر مخاطب سے جو اس آیت کو پڑھے گا کہ تم کہہ دو اس بات کو کہ دین کو، اچھا دین میں یہ اطاعت اور قانون اس لیے لکھا ہے کہ دین کے مادے میں 3 معنی آتے ہیں. اطاعت یعنی سبمیشن، قانون یعنی لا، اور یوم الدین یعنی یوم الحساب. قرآن میں ان 3 الفاظوں میں، مفاہیم میں، معنی میں ہمیں دین کا لفظ ملے گا. تو اطاعت بھی اسی کی ہے، قانون بھی اسی کا ہے، اور اسی کے لیے خالص کر کے کرنا ہے. پیچھے کہا گیا تھا بندگی صرف اسی کی، دین اسی کے لیے خالص. اور سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں.
یعنی سب سے پہلے میں خود، دیکھیے مسلم لفظ پہ بھی بات کر لوں، مسلم کا مادہ ہے سین لام میم سالامہ، وہی جو اسلام کا، مسلم کا، سلمہ، سلیمہ، مسلمہ، سارے 8 معنی نکلتے ہیں اس مادے کے، سین لام میم کے، اور 8 معنی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ ایسنس کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے تئیں پوری ہستی کو جھکا دینا، ٹوٹل سبمیشن۔ مسلم ہوتا ہی وہ ہے، میں اپنے آپ کو مسلم جب کہہ سکتا ہوں، دیکھیے ویسے تو میری مرضی ہے، میں اپنے آپ کو کچھ بھی کہوں، کوئی بھی سر نیم لگا لوں، ڈاکٹر کہہ دوں۔ بہت سے کمپاؤنڈر میں نے دیکھے ہیں پرانی دہلی میں بھی، اور آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے، کچھ ڈاکٹر کی دکان پہ کام کیا، اس کے بعد اپنا بورڈ لگا کے ڈاکٹر کی دکان کھول لی، جھولا چھاپ ڈاکٹر، خبریں آتی رہتی ہیں، پکڑے گئے۔ تو جھولا چھاپ مسلم بھی وہ ہے، یہ جو اللہ کے تحت تو نہیں چلتا اس کے حکم کے تحت، لیکن مسلمان اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی غلط فہمی اور ہے کہ محمد اسلم پرویز کیسے ہو گئے مسلم، کہ محمد یوسف کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا لہٰذا میں مسلمان ہو گیا۔ پیدائشی مسلم، کیا کوئی پیدائشی ڈاکٹر ہوتا ہے؟ پیدائشی بڑھئی ہوتا ہے؟ پیدائشی لوہار ہوتا ہے؟ ہم فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، مسلم ہونا پڑتا ہے اس کی ہدایت پہ، جیسے یہاں حکم کہا جائے، سب سے نبی سے بھی کہا جا رہا ہے سب سے پہلے تو مسلم بنو۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ اب یہ جو قرآن تم میں نازل ہو رہا ہے، اس کو سمجھو، لوگوں کو سمجھاؤ، عمل کرو۔ اور اتلو علیکم جب رسول اللہ فرماتے ہیں یا انہیں حکم دیا جاتا ہے، تو یہ جو لفظ اتلو آیا ہے تلاوت سے، تلاوت کا جو مادہ ہے تعلم واو کا، اس کا مفہوم ہے سمجھنا اتباع کے واسطے۔ What is the difference between Muslim and Mu'min? میرے خیال سے اس کو اگر بات کے لیے وقت ملے تو رکھ لیں، اور میں یہ کہوں گا کہ کیوں نہ ہم اور آپ ہی سے ڈھونڈیں، اس کو آپ ہوم ورک بنا کے لے جائیے، خود ڈھونڈیے گا۔ ہر چیز کسی سے نہیں ملتی، سب کچھ اپنے سے ہی پانا پڑتا ہے۔ If there is a will, there is a way۔ میری بھی آپ بیتی یہی ہے۔ مجھے بھی بچپن میں کچھ سوالوں کے جواب نہیں ملے تھے، تو میں نے، اللہ کا کرم تھا کہ قرآن پکڑ لیا تھا، 30 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ الحمدللہ تو جو چیزیں کھلی ہیں ان میں سے کچھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سارا کھلا نہیں، کسی پہ نہیں کھل سکتا، زندگی اسی کو سیکھنے میں گزر جائے گی، کیونکہ اللہ کی آیت ختم نہیں ہوں گی، قیامت آ جائے گی۔ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 دیکھ لیجیے، اس میں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ہم عنقریب ان کو نشانیاں نہیں، آیات دکھائیں گے، آفاق میں بھی، انفس میں بھی، حتیٰ کہ یہ ثابت ہو جائے قرآن برحق ہے۔ تو کائناتی اور آیات جو ہیں، کائنات کی اور ہمارے انفس کی، ہمارے اندر کی، کیونکہ یہ بھی ایک پوری کائنات ہے جس سے ہم واقف نہیں ہیں، وہ انعامات ہیں جن کو ہم لیے پھرتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے کہ کیا اس نے دے دیا۔ کیونکہ یہ آیات کے بارے میں جو علوم ہمارے یہاں بتائے جاتے ہیں، وہ جیسا سکندر صاحب نے ذکر کیا، علم کی تقسیم میں بٹوارے کی نظر ہو گئے، تو اس قوم کی قسمت میں بٹوارا اور اس سے ہونے والا نقصان ہے۔ آخری بٹوارا وہ تھا جس کے نتیجے میں جغرافیکل ڈسٹریبیوشن میں ہم بٹے بیٹھے ہیں اور بہت جگہوں پہ بٹے، اور فکری بٹوارا وہاں ہوا تھا جہاں علم 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گیا، کہ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم۔ وہ نقصان آج تک چل رہا ہے 1000 سال سے۔ جی میں تلاوت کے لیے عرضی کر رہا تھا کہ تلاوت کے مادے میں اتباع شامل ہے۔ قرأت صرف پڑھنا ہے، تلاوت ہے پڑھنا سمجھ کے عمل کے واسطے۔ اور اس کی مثال وہاں ملتی ہے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ والقمر اذا تلاہا، چاند سورج کے پیچھے چلا، وہ ہے جسمانی اتباع۔ فکری اتباع الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، کہ جو لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تلاوت اس طرح کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یہی لوگ تو مومن ہیں۔ تو تلاوت اگر صرف پڑھنا ہوتا تو قرآن تو بہت غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں۔ ایک یونیورسٹی آف فلوریڈا میں ایک ہے سائنٹسٹ، اسلام انوائرمنٹ پہ کام کرتا ہے، غالباً اسے کم از کم 4 قرآن تو یاد ہے، لیکن مومن تو نہیں ہے، نہ مسلم ہے وہ۔ تو یہاں پہ پہلی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلم مجھے خود بننا ہے، یعنی مجھے اللہ کے احکامات کو سمجھنا ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے تاکہ میں مسلم بن سکوں۔ کہہ دو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم ہو جاؤں جو حکم پر عمل کرتا ہے اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤں۔ اس کو میں نے اس لیے لیا ہے کہ یہاں وضاحت کی گئی ہے کہ مسلم ہو جاؤں اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر لوں۔ یہ شراکت جو ہے
یہ فزیکل نہیں ہے کہ میں جب سجدہ کرتا ہوں تو کوئی مورتی نہیں رکھتا، نہ میری آستینوں میں بت ہیں، وہ بھی مورتی ہے نہیں اندر. یہاں بات ہو رہی ہے ان بتوں کی جو میرے دل و دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ما فی صدورہم، جو میرے صندوقوں میں ہے. صدور صندوق کو کہتے ہیں، اور صندوق ہمارے پاس دو ہیں، ایک کیج یہ ہے کہ یہ ہے. تو دل و دماغ میں جو بت بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، صدور کی بات کر رہا ہوں میں، ایک صندوق یہ، ایک صندوق یہ، یہاں دماغ یہاں دل، ان کے اندر جو چیزیں الجھی ہوئی ہیں ان کے تحت چلتا ہوں، میری زندگی ان کے تحت گزر رہی ہے، یہ اللہ کی ہدایت پہ گزر رہی ہے. تو شرک کی اجازت نہیں ہے. تو شرک جو ہے وہ فزیکلی نہیں ہے، وہ بھی اتباع میں ہے کہ میں اتباع کس کی کرتا ہوں. اب یہاں چلیے پہلے اسی پہ بات کر کے آگے چلوں. اب یہاں ایک بات میں پھر وہاں سے لے کے چل رہا ہوں کہ جب ہم ایک اللہ کی بات کر رہے ہیں، شہادہ کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آپ یہ دیکھیے اس کی شروعات جو ہے وہ ڈینائل سے ہے. لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے، الا اللہ. پہلے مرحلے سے گزر کے ہی دوسرا مرحلہ آتا ہے، پہلی سیڑھی سے گزر کے ہی دوسری سیڑھی پہ ہم جاتے ہیں. پہلی سیڑھی کیا ہے؟ کوئی اللہ نہیں. میری زندگی میں جتنے اللہ میاں بیٹھے ہوئے مجھے انہیں ہٹا دینا ہے، اور واحد اللہ کو اگر میں موحد ہوں تو اس کو لے کے آنا ہے، اس کے احکامات پہ عمل کرنے کی وجہ سے، واسطے سے. اگر میں اس حکم کے ساتھ دوسرے حکم بنا لیتا ہوں، وہ کون سے حکم ہے یہ آگے میں آیات کے ساتھ ہی سامنے رکھوں گا، نہیں ابھی پہلے سے کہنا چاہ رہا، تو میں شرک کا شکار ہو رہا ہوں. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. یہ یونس 15 بہت اہم آیت ہے کہ میں پیروی نہیں کرتا مگر صرف اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. I do not follow other than what is revealed to me. جو میرے پاس وحی آتی ہے میں اس کے سوا کسی چیز کی اتباع نہیں کرتا، اور میں نافرمانی کروں تو اس عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. رسول اللہ فرما رہے ہیں، یونس 15 آپ دیکھ لیجئے گا، یہ بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تو جب رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں صرف قرآن کی اتباع کرتا ہوں اور اگر نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، تو یہ کیا میسج جا رہا ہے کہ اللہ کے فرمان پہ تو آپ نے پوری زندگی عمل کیا، اور بعثت سے لے کے وصال تک آپ نے قرآن پہ عمل کیا. یہ آیت یہ صاف کر رہی ہے نا بات کو، متفق ہے نا؟ کیوں صاحب؟ تو اب یہ بتائیے کیا اس سے بڑی سنت ہو سکتی ہے کوئی رسول اللہ کی؟ سنت رسول، اتباع قرآن. لیکن اس سنت کا ذکر کہیں نہیں ملے گا آپ کو. یہ سوچنے کی بات ہے. میٹھے کی سنتیں 1000 سنتیں ہیں جن کا ذکر خیر ہوتا ہے، ہوں گی، ہم کوئی انکار نہیں ہے. لیکن جس کو قرآن کہہ رہا ہے یونس 15 کہ میں اتباع نہیں کرتا مگر صرف وحی کی، اور نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تو آئی لو محمد کے سلوگن لگا کے نعرے لگانے والے ہمارے بھائی کہاں پر ہیں؟ اتباع قرآن کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ میں نے عرض کیا نا کہ ڈرامے کی، دکھاوے کی زندگی ہے. وی مسٹ کم ٹو دا کور. اصل چیز کیا ہے، اصل احکامات کیا ہیں. تو رسول اللہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، تو کیا ہم اس عذاب سے نہیں ڈرتے؟ اگر اللہ کے حکم سے نہیں ڈرتے تو رسول کی محبت میں بھی نہیں ڈریں گے. کہیں تو مان لیجئے. چلیے اللہ کا حکم نہیں تو رسول کی محبت تو ہے، اور آپ کا قول ہے یہ، تو کیا اس سے مستحکم اور مستند حدیث ہو سکتی ہے؟ آپ ہی تو کہہ رہے ہیں. پھر کہاں اتباع قرآن؟ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے. اب یہ رسول کو بھی وارننگ دی جائے گی، لیکن در حقیقت ہمیں دی جا رہی ہے. رسول کو وارننگ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ کے چنندہ ہوتے ہیں. قرآنی بات کہی گئی ہے کہ ملائکہ اور انسانوں میں سے اللہ رسول چن لیتا ہے، وہ اللہ کا سلیکشن ہوتا ہے. تو جو اللہ کا چنا ہوا شخص ہوگا اس سے آپ یہ توقع نہیں لگا سکتے. تو یہاں پہ آپ کو یہ حکم ہے کہ کسی کی خواہشات پہ نہیں چلنا. تو ہمیں کسی کی خواہش پہ نہیں چلنا. یعنی ایک نوجوان ہمارا اگر قرآن کو سمجھ کے مسلم بننے کی کوشش کر رہا ہے، مسلم ہو رہا ہے،
تو اس کے اما ابا کتنا ہی کہیں وہ جہیز لے کے شادی نہیں کرے گا. وہ اپنے رشتے کے لیے ایسا گھرانہ دیکھے گا جہاں تقوی کا کچھ چلن ہو, کچھ اللہ کے احکامات پہ عمل ہوتا ہو, قرآن کو سمجھ کے پڑھا جاتا ہو, اور دینداریاں نظر آتی ہوں ان کے معاملات اور کردار اور اخلاق میں. کیونکہ یہ ہمارے ڈیفیشٹ ایریاز ہیں, یہاں یہ چیزیں ہمیں کم ملتی ہیں. اب دیکھیے اس سے کہ حمایت اور آگے آ رہی ہے. کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. اب یہ ان چھوٹے اللہ میاں کا ذکر شروع ہو گیا جو لا الہ میں ہٹائے جائیں گے. لا الہ کے مرحلے میں جو سب سے بڑا اللہ ہٹانا ہے وہ خواہشات کا, ڈیزائرز. میں یہ کر لوں, میں یہ کر لوں, کسی طرح کر لوں, وہ تو اللہ میاں غفور الرحیم میں معاف کر دے گا. اس وقت کام چلاؤ, آنے دو جو آ رہا ہے, آنے دو, معافی مانگ لیں گے, حج کرائیں گے, جا کے گناہ بخش دیے جائیں گے. ابھی سیزن گیا ہے, حج کی اہمیت سے انکار نہیں ہے, لیکن یہ تصور کر لینا کہ اس سے گناہ بخش گئے, ایسے آ گئے جیسے ماں کے پیٹ سے آ گئے, ایک آیت رکھ دیجئے, جو سزا جس کو آپ دینا چاہیں میں دے دوں گا. اول تو بڑی سزا تو اللہ ہی دے دے گا کہ تو کفر کیوں بک رہا تھا. میں جب یہاں کھڑا ہوں بطور طالب علم قرآن پہ بات کر رہا ہوں تو میرے سامنے آپ نہیں ہے, میرے رب کا عذاب ہے سامنے, کہ اس کی پکڑ ہے کہ کہیں غلط بات کہہ دی. لیکن ساتھ ہی یہ بھی احساس ہے کہ صحیح بات کو چھپانا بھی نہیں ہے, کتمان نہیں کرنا, بلاغ کرنا ہے. چھپانا نہیں ہے جو چھپایا جاتا ہے, قرآن کو ڈھانکنا نہیں ہے, کھولنا ہے, سامنے رکھنا ہے. چوائس از یورس, کیونکہ آپ کو اپنا حساب دینا ہے, مجھے اپنا حساب دینا, اور اس آپ کو میں ہر اس شخص تک پہنچا رہا ہوں بات جو اس یوٹیوب سے یا بعد میں یوٹیوب کے لیکچرز پہ, ویڈیوز پہ دیکھے گا. وہیں تک بات ہے, ہر جگہ تک بات ہے جہاں تک لوگ دیکھیں. ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے. میرا حساب میرے ساتھ ہے, آپ کا آپ کے ساتھ ہے, آپ کی مرضی, جس طرح چاہے عمل کریں. پڑھتے رہیے ناظرہ, پڑھتے رہیے, سنتے رہیے, مت سمجھیے, مت عمل کیجیے. چوائس از یورس, ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہے. بس یہ یاد رکھیے جو قرآن سمجھاتا ہے کہ حساب ہمیں اپنا دینا ہے. تو خواہش نفس کو خدا, جب قرآن یہ بات کہہ رہا ہے تو اس آیت میں ایک اور اہمیت ہے کہ یہ آیت خدا کو ڈیفائن کر رہی ہے. خدا کو کیسے ڈیفائن کر رہی ہے کہ جس کی آپ اتباع کرتے ہیں وہ آپ کا خدا ہے. جس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں وہ خدا ہے یا نہیں وہ آپ کا عمل بتا دے گا. اگر جس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں آپ, جس کی نماز پڑھ رہے ہیں, اس کے احکامات عمل میں نظر آ گئے تو پھر تو آپ کا خدا وہی ہے لا الہ الا اللہ والا. ورنہ بھی جس کو آپ فالو کر رہے ہیں خدا وہ ہے آپ کا. اللہ اور گاڈ وہ ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں, ٹو ہوم وی سبمٹ. اگر میں دل کے کہنے پہ چلتا ہوں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہے. بھئی ہمارے یہاں تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے, ہم تو ایسے ہی کریں گے. یہ عام جملے ہیں, میں سنتا ہوں صبح سے شام تک. نہیں بھائی دیکھیے, اچھا بھائی اپنے بڑوں کو بلا لو, ہاں بھائی, ہاں بھائی, آؤ بھائی. نہیں بھائی ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے. اب یہ جو ہمارے یہاں تو ایسے ہوتا ہے, اس کے پیچھے گھمنڈ اور تکبر اور سرکشی چھپی ہوئی ہوتی ہے, جس میں میرا خاندان, میرا گھرانہ. نہیں بھائی ایسے ہی ہوتا ہے. پرانی دلی کا رہنے والا ہوں نا, یہ سب چیزیں دیکھیے, آج بھی دیکھتا ہوں, آج بھی کڑتا ہوں, آج بھی دل دکھتا ہے کہ یا اللہ ہوگا کیا, تو سامنے آ رہا ہے وہ ہو رہا ہے. خیر اب دیکھیے اس میں کتنی سخت باتیں ہیں کہ تو سمجھتے نہیں ہیں, سنتے نہیں ہیں, جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں, اس درجے پہ بھی نہیں رکھتا. اچھا اس کے لیے ایک اور مثال دوں آپ کو. انسان کے درجے کو اتنا, آپ یقین جانے چونکہ سائنس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, اتنی سائنٹیفک بک ہے, سائنس سے میری مراد یہ ہے کہ اتنی دلیل کے ساتھ بات کرنے والی کتاب ہے یہ قرآن. انفال 22 آپ دیکھیے, سورہ انفال کی آیت نمبر 22, جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین وہ کریچرس ہیں گونگے بہرے جو عقل سے کام نہیں لیتے. اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ انسان کے لیے قرآن ہمیشہ ناس کا لفظ استعمال کر رہا ہے, یا ایھا الناس, یہاں دواب کا لفظ استعمال ہوا ہے. دواب کہتے ہیں کریچر کو, قرآن انسان نہیں کہہ رہا. یعنی جو انسان عقل استعمال نہیں کرتا, قرآن اس کو انسان نہیں مانتا, انسانیت سے نیچے کی سطح کا ایک جاندار مان رہا ہے, کریچر. یہ کتنی سائنٹیفک بات ہے, کیونکہ انسان کو اس کے انٹیلیجنس نے انسان بنایا ہے. ہمارا مارک آف ڈسٹنکشن از اوور انٹیلیجنس.
قرآن انسان نہیں کہہ رہا جو عقل استعمال نہیں کر رہا، دواب کہہ رہا ہے، آشش کرنے کو جی چاہتا ہے. یہ ہے قرآن، یہ ہے حکمت، یہ ہے دلیل. سمجھیے آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور اپنی عقل استعمال کرنے والے اس سے سبق لیں. انفال 22 کی عقل یاد رکھیے گا. اور یہاں ایک اور لفظ آیا اولی الالباب، قرآن میں بہت جگہ ہے اولی الالباب. ترجمے ہم لکھ دیتے ہیں عقل مند، پیپل ہو یوز دیئر انٹلیکٹ، دیئر ریزن، دیئر، اور اس طرح کے ترجمے ملیں گے آپ کو. لیکن یہ حقیقت ہے کہ زبان کا، الفاظ کا، خاص طور سے عربی کا ترجمہ بڑا مشکل ہے. مفہوم دینا پڑتا ہے، الفاظ میں ترجمہ نہیں ملتا، کیونکہ یہاں عقل مند سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ میں وضاحت کر دوں کہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات. اولی الالباب جو ہے، الباب ہے پلورل لبن کا، اور لبن وہ خالص عقل ہے جو جذبات سے ملاوٹ زدہ نہ ہو اور وحی کی ہدایت میں چلے. یہ اہم نقطہ ہے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جہاں آپ عقل کی بات کریں دین یا قرآن کے معاملے میں معتزلہ کا ذکر آ جاتا ہے، وہ یاد آ جاتے ہیں. یہ تو وہ والے لوگ ہیں. ہم ایک تو یہ ہے کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11، 12، 13 کو پڑھنے کے بعد بھی لوگوں پہ نام رکھنے میں پیچھے نہیں ہٹتے. وی آر ناٹ سپوز ٹو نیم پیپل. ہمیں تو یہ بھی حق نہیں ہے کسی کو کافر، غیر مسلم، فاسق، بے ایمان کچھ نہ کہیے. قرآن منع کرتا ہے نام مت رکھو، بلکہ اس کو فسق بتاتا ہے کہ ایمان میں آنے کے بعد فسق کے کام مت کرو، لوگوں پہ برے نام مت رکھو. میں محمد اسلم ہوں تو جسٹ کال می محمد اسلم. محمد حنیف کو محمد حنیف کہیے، آپ اس کے ساتھ نام کیوں لگاتے ہیں؟ تو اگر ہم عقل استعمال نہیں کر رہے تو اس آیت کے ساتھ کیا برتاؤ ہے ہمارا، آپ خود سوچئے. یہ آیت مقصد نزول قرآن بیان کر رہی ہے. یہ بابرکت کتاب ہم نے نازل کری. بابرکت سے مراد کیا؟ برکت کہتے ہیں ایک ایسا پروسیس ہے یہ جس میں کسی بھی چیز کی بڑھوار رکتی نہیں ہے، اینڈ لیس گروتھ. آج کے زمانے میں ہم اس کو سسٹینیبل کہہ سکتے ہیں، اسی لیے میں نے سسٹینیبلٹی کا لفظ استعمال کیا. ایسی بڑھوار، یعنی اس کا نظام، اس کے احکامات، اس کا سسٹم ایسا ہے کہ اس میں جسے ہم کہتے ہیں دیر از نو اینڈ، ایون اسکائی از ناٹ دا لمٹ. آپ اس پہ عمل کرتے رہیے اور ترقی کی زینے چڑھتے چلے جائیے، کہیں رکاوٹ نہیں ہے. یہ ایسی بابرکت کتاب ہے کیونکہ اس کے احکام، کتاب میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کنٹینٹ میں، جب آپ کہتے ہیں نا بڑی اچھی کتاب ہے، بڑی اچھی شاعری ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دیوان بڑا اچھا ہے، یہ کلام بڑا اچھا ہے، تو مقصد کتاب کا نہیں ہوتا، اس کے کنٹینٹ کا ہوتا ہے کہ اس میں جو مواد ہے وہ کیسا ہے. یہ کتاب جو میسج لے کے آئی ہے برکت والا میسج ہے، اس پہ چلو تو رکو گے کہیں نہیں، بڑھتے چلے جاؤ گے. اسی لیے سالام کا جو مادہ اسلام کا، اس میں سیڑھی کے معنی بھی آتے ہیں، کیونکہ چڑھا دیتی ہے اوپر آپ کو. یہ سانپ سیڑھی نہیں ہے. ہاں سانپ وہاں ڈسے گا جہاں شرک ہو گیا، اللہ کے حکم سے ہٹ کے کسی اور حکم میں چلے گئے کہ چلو یار ایک بیٹی کی شادی ہے، ذرا دھوم دھڑکا سے کر لیں، 2-4 کروڑ خرچ ہو جائیں گے، کیا بات ہے. تو وہاں آپ کو سانپ نے ڈس لیا، آپ آ گئے نیچے. اب پھر سیڑھی ڈھونڈیے. لیکن آج چونکہ 99 سے 0 پہ، کیونکہ شادی دھوم دھام سے کر لی، جائز اچھے لے لیے وغیرہ وغیرہ. ایسی بہت ساری چیزیں سینکڑوں ہیں جو چل رہی ہیں سماج میں ہمارے یہاں، اور باقاعدہ ماشاءاللہ نکاح میں سنتی کے کارڈ پہ چھپ کے چل رہی ہے. معمولی جسارت تھوڑی ہے، جسارت تگڑی والی ہے، ایسی نہیں ہے معمولی. کیونکہ شدت ہے نا، حمیت ہے، تو حمیت کے تحت تو سب کچھ ہوتا ہے. ڈبو دیا حمیت نے. تو دیکھیے، یہ میں پھر اس پہ واپس آ رہا ہوں. قرآن اپنا مقصد نزول یہ بتا رہا ہے کہ لوگ، اور یہاں مسلمانوں سے ایڈریس نہیں ہے، لوگ اینی بڈی ہو پکس اپ قرآن، جو بھی قرآن اٹھاتا ہے قرآن اس سے کہتا ہے کہ تم سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اگر اس میں عقل ہے تو ہدایت پائے گا اور عمل کرنا شروع کر دے گا، یعنی مسلمان ہو جائے گا. باضابطہ اس نے شہادہ کیا نہیں کیا اور ختنے کرائی نہیں کرائی، مسلمان ہو جائے گا. کیونکہ ہم ان چیزوں پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں، شہادہ، ختنہ، حلیہ. یہ اصل کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اصل کھو گئی ہے. اقبال نے کہا نہیں، دنیا خرافات میں کھو گئی. تو خرافات بازی میں پھنسے ہوئے ہیں.
اقبال کا کلام بھی بہت پسند ہے, سر دھن کے سنتے ہیں, لیکن عمل اس پہ بھی نہیں آ رہا. تو جب قرآن اپنا مقصد نزول یہ بتا رہا ہے کہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور ہم وہ نہیں کر رہے, تو آپ بتائیے ہم کیا کر رہے ہیں. یہ الباب کی وضاحت ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ابھی. اور ہم نے تمہاری طرف, یہ ایک اور نقطہ ہے اس لیے میں نے آیت چنی ہے کہ ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگوں کے لیے واضح کر دو, یعنی رسول سے کہا جا رہا ہے کھول کر بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. تو ایک تو یہ بات ہمیں سمجھائی جاتی ہے کہ قرآن جو رسول پہ نازل ہوا ہے انفیکٹ ہم سب پہ نازل ہوا ہے, اور اگر اس چیز کو ہم سمجھ لیں تو قرآن ہم پہ کھل جائے گا. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ قرآن سمجھے کیسے. کچھ لوگ تجربے بیان کرتے ہیں. جمعے کو میرا لیکچر ہوا, اسٹوڈنٹس میں تھا, نوجوانوں میں, بچے بچیاں تھیں کہ سر کوشش کرتے ہیں پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا اچھا یہ پیڈسٹل فین رکھا ہے, اس کو چلانے کے لیے پلگ آپ لے جا رہے ہیں ساکٹ میں. اب ساکٹ یہاں ہے, آپ یوں پلگ کر رہے ہیں, کہاں سے کرنٹ آئے گا؟ فٹ ہوگا, کرنٹ آنے لگے گا. جڑ جائیے. جیسے ہی جڑیں گے قرآن سے, اللہ تعالیٰ خود قرآن کی تعلیم دینے والا ہے. اس نے اپنے ذمے لیا ہے قرآن سکھانا. ثبوت الرحمن علم القرآن, وہ اپنی صفت بیان کر رہا ہے. وہ رحمان جس نے قرآن کا علم دیا, قرآن سکھایا. اسے جوڑ لیجئے علامہ بالقلم سے, علامہ البیان سے. قلم سے لکھنا سکھایا, بولنا سکھایا. قلم سے لکھنا کیسے سکھایا تھا علامہ کوئی آتا ہے آپ کو؟ آپ کو قلم اٹھانا پڑتا ہے, پریکٹس کرنی پڑتی ہے, سیکھنا پڑتا ہے. لکھنا سیکھ لیتے ہیں, اتنا سیکھتے ہیں کاتب بن جاتے ہیں, کیلیگرافر بن جاتے ہیں. تو قرآن سے بھی جڑ جائیے. سوچنے لگی اس کے اوپر 129 جو کہہ رہی ہے کہ پڑھو, سوچو اس کے اوپر, قرآن سمجھ میں آنے لگے گا. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. کوئی راضی کی تفسیر اور کوئی کشاف نہیں جوڑ سکتی, نہیں کھول سکتی قرآن جب تک کہ ضمیر پہ نازل نہ ہو. میں یہ سمجھوں کہ قرآن مجھ پہ نازل ہوا ہے, یہ میرے لیے حکم آیا, مجھے اس پہ کیا کرنا ہے. ان دونوں آیتوں کو جب ہم جوڑتے ہیں تو ایک اور منظر سامنے آتا ہے, بڑا اہم ہے وہ نقطہ. دیکھیے ہم میں سے کوئی شخص ایک سا نہیں ہے اس مجمع میں بھی, صرف صورت شکل سے نہیں, شخصیت کے اعتبار سے بھی. جینیٹیکلی نہیں کہ میری جینس الگ ہیں ہر ایک کی, میرے تھم امپریشنس الگ ہیں. ایز اے پرسنالٹی آئی ایم ڈسٹنکٹ, میں ایک الگ شخصیت ہوں. جب ہر انسان اتنا منفرد ہے تو صرف ایک قرآن کی تفسیر سب کے لیے نہیں ہو سکتی. اسی لیے قرآن 129 میں کہہ رہا ہے ہر ایک سے کہ اس پہ غور کرو, اپنے حصے کا قرآن پالو اپنی عقل سے, اس پہ عمل کرو اور حساب دے دو, بات ختم. انڈیویجولسٹک اپروچ آف قرآن, ہائیلی انفرادی اپروچ ہے قرآن کی. ہر شخص کیونکہ بنایا اسی خالق نے ہر فرد کو ہے, ہر شخصیت کو ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا ہے. تو میں بھی جب قرآن سمجھتا ہوں, پڑھتا ہوں, تو مجھے اس میں سے اپنی کام کی چیز ملتی ہے. میں کاروباری ہوں تو مجھے اس میں سے دوسری ہدایت مل رہی ہے. میں پڑھاتا ہوں تو دوسری ہدایت مل رہی ہے. میرے کسی بھی انداز کی زندگی ہے, مجھے اس میں سے میری ریلیونٹ ہدایت مجھے مل رہی ہے, میں اس پہ عمل کر رہا ہوں, اس کا حساب دوں گا اللہ کو. تو اس لیے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو نہ صرف سمجھے بلکہ اس پہ غور و فکر کرے اور اپنے لیے اس کو تیار کرے نوٹس بنا کے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اب اس میں جو آخری حصہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگوں کے لیے واضح کر دو, کھول کر بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے, تاکہ وہ غور و فکر کریں. اس نقطے کو ہم نے سمجھ لیا تو بہت سے معاملات حل ہو جائیں گے. رسول اللہ جو وضاحت کر رہے ہیں, کھول کے بیان کر رہے ہیں, وہ بھی لوگوں سے نہیں کہا جا رہا کہ ٹیک اٹ ایز اٹ از, ایسے ہی لے لو, رسول نے سمجھا دیا. نہیں, تاکہ وہ غور و فکر کریں. ہمارے یہاں بہت سی چیزیں اس طرح سے چلائی جاتی ہیں کہ تو رسول اللہ کے بیان کرتا ہے, یہ ترجمہ یہ تفسیر رسول کی کری ہوئی ہے, اس پہ آپ سوال نہیں اٹھا سکتے. دیکھ لیجئے شاید کو کیا کہہ رہی ہے. انسان کو جو غور و فکر کا مرتبہ اللہ نے دیا ہے کیونکہ اسے جو امپاور کیا گیا ہے اپنی سمجھ دے کے اب تم فیصلہ کر لو کہ اللہ کی ہدایت پہ چلو گے یا اپنے آپ اپنی مرضی پہ, اپنے نفس پہ. تو اسی انڈیپینڈنس کا یہ حصہ ہے کہ رسول بھی جو سمجھا رہا ہے اس پہ کہا جا رہا ہے کہ تاکہ وہ غور و فکر کرے,
پھر ایک دفعہ دیکھ لیجئے، گھر جا کے دیکھ لیجئے گا. غور و فکر کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ بھی جو بات سمجھا دیں گے. دیکھیے عقیدت کا تو تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ آپ نے جو فرما دیا بس کافی ہے. جس نے رسول کو بھیجا وہ کیا کہہ رہا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کرے. یعنی غور و فکر کو جو مقام دیا جا رہا ہے، وہ عقل جو آپ کو دی گئی اس کو کیا مقام دیا جا رہا ہے. شرط کیا ہے کہ وہ وحی کی روشنی میں چلنے والی عقل ہو اور اس میں جذبات کی ملاوٹ نہ ہو. خالص عقل، لبن خالص عقل، جیسے مغز گری ہوتی ہے چھلکے توڑ کے، چاہے اخروٹ کے ہوں یا بادام کے ہوں، کتنی محنت کرنی پڑے لیکن ہم مغز حاصل کر لیتے ہیں، وہ لبن ہے. تو یہ بہت اہم آیت ہے. اب جس قرآن نے اتنی ایمفیسس دی ہو غور و فکر پہ، تفکر تدبر پہ، اس کو اگر ہم صحیح معنوں میں جیسے کہتے ہیں طاق نسیاں ہو گئی. اب یہ کہ دلیل کے تعلق سے کیا فرمائے، آپ کہہ دیں یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں دانائی پہ، بصیرت پر، میں بھی اور جس نے میری پیروی کری. رسول اللہ فرما رہے ہیں یعنی سب سے زیادہ دعوت کا طریقہ جو سنت ہے رسول کی، وہ بصیرت کی دعوت ہے، دلیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ. یہ کہہ کے نہیں کہ بس جی سوال نہیں کرنا دین میں، جو کہہ دیا گیا عمل کر لو. یہ بصیرت کی ہدایت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ہدایت نہیں ہے، یہ ہماری بنائی ہوئی ہے. نوٹ فرمائے سے. اور بندگی کی سب تگدو اللہ کے لیے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں ہوں. میری ساری بھاگ دوڑ، کیونکہ سبحان میں سبحن کے مفہوم میں دوڑنا، تیر جانا ایک مقصد کی طرف بھی آتا ہے. یہاں پہ یہ معنی اس کے فٹ ہوتے ہیں. کیونکہ میں مشرک نہیں ہوں، اس لیے میرا یہ ہر چیز، ہر بھاگ دوڑ، ہر کوشش، ہر صحیح، ہر جستجو صرف اللہ کے راستے پر ہے. کیونکہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. میرے ہاں اللہ کے احکام کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہوتا، چاہے میرے بڑوں کا ہو، ابا کا ہو، بیوی کا ہو، بچوں کا ہو. نہیں بھائی، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میرے رسول نے کہا ہے کہ میں نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. میں کیا، میری ہستی کیا؟ جب میرے پیارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، تو مجھے تو نافرمانی کرنے کا حق ہی نہیں ہے. یہ تو سنت ہے اللہ رسول کی، یہ حکم ہے اللہ کا. اب دیکھیے یہ آراف 3 میں نے لیے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، حکم ہے اتباع کرو جو تمہاری رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. ولا تتبع من دونی اولیاء، کسی اور اولیاء کی اتباع نہیں کرنی. دیکھیے حکم بات یہیں پہ پوری ہو گئی تھی اگر یہ آیت آدھی دیتے اللہ تعالیٰ کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو فالو کرو، اس پہ عمل کرو، اس کی اتباع کرو. لیکن انسانی فطرت کو جانتا ہے خالق، بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں ہر بڑے سے، کسی نہ کسی بات سے، انداز تکلم سے، بات چیت سے، گفتگو سے، اٹھک بیٹھک سے متاثر ہو گیا. ارے بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہوگی بات، کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ ایسے آدمی ہے، ایسے آدمی ہے، ایسے آدمی ہے، اور ماشاءاللہ غلو فطرت میں ہے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کسی اور اولیاء کے اتباع مت کرنا، حکم ہے قرآن کا. بے شک جس نے قرآن تم پہ فرض کیا، یہ قصص 85 ہمیں بتاتی ہے قرآن ہم پہ فرض ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لا ردک لمعاد، کہ بے شک وہ ہستی جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا ہے، فرض علیک القرآن، تجھے ایک انجام کو پہنچانے والی ہے. اب قرآن مجھ پہ فرض ہے، یقین جانے میں جس تک میں نے خود قرآن پڑھنا عمل سمجھنے کے ساتھ نہیں شروع کیا تھا، مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا قرآن میرے فرائض میں شامل ہے. مجھے جو بچپن سے سب کچھ سکھایا جاتا ہے کہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہی فرائض تھے، قرآن کہیں اس لسٹ میں نہیں تھا. میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یا اللہ قرآن مجھ پہ فرض ہے، میں کیا کر رہا ہوں اس کے لیے، اور کیا جواب دوں گا میں اللہ کے یہاں جا کے کہ تجھ پہ قرآن فرض کیا گیا تھا. دیکھیے ہمارے ہاں جو فرائض ہیں ان کی اہمیت سے انکار کسی کو نہیں ہے. صوم، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، ہر چیز. اور توحید تو خیر بات ہی الگ ہے، اس کو تو عموماً لوگ سمجھتے نہیں ہیں. صرف شہادہ توحید ہے، وہی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ختم، انف. باقی ہم کر رہے ہیں، صوم، صلاۃ، حج، زکوٰۃ چل رہا ہے، سب ہمارے جیسی ضرورت ہے. ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن ٹوٹل اسلام یہ نہیں ہے. ٹوٹل اسلام مسلم ہونا، پورے احکامات کے تحت اپنے آپ کو جھکا دینا ہے اور ان کو عمل میں لے آنا ہے. اب ان احکامات میں سے کچھ احکامات میں نے چنے ہیں کیونکہ وقت کی بھی کمی تھی، اور وقت تو اچھا خاصا نکل بھی رہا ہے. آپ لوگوں کی اجازت ہو تو روک دوں یہاں پہ یا پورا کر لوں؟ اجازت ہے؟ چلیے.
تو یہ میں نے کچھ احکامات وہ لیے ہیں جو عموماً ہماری نظر میں نہیں ہیں اور ہمارے عمل میں نہیں دکھتے. یہ ہمیں یہ سمجھا جا رہا ہے. اسی حجرات کی بات آ گئی جس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, پھر تمہاری قوم میں برادری بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا یعنی متقی ہو. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے, ہر چیز کی خبر ہے اسے. ایک بات جو پہلی یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہم ایک مرد اور عورت سے پیدا ہیں, پوری انسانیت. تو ایک مرد اور عورت سے جو پیدا ہوتے ہیں وہ بہن بھائی ہوتے ہیں نا. تو انسانیت کے ساتھ ہمارا رشتہ بہن بھائی کا قرآن ڈکلیئر کر رہا ہے. ہمارے ذہن میں یہ چیز نہیں رہتی. ہم بہت ذکر کرتے ہیں تو اسلامی اخوت کا کرتے ہیں. یہ جو قرآن نے انسانی اخوت کی بات کہی ہے تو آر وی بلیٹنگ قرآن؟ نعوذ باللہ, قرآن کو تھوڑا سا نیچے لا رہے ہیں ہم. یہ جو اخوت انسانی کی بات ہے اس کا کہاں ذکر ہے؟ دوسری بات یہ کہ ہمیں تقسیم کیا گیا ہے اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں. لتعارفوا کی بات ہے, پہچان سکو ایک دوسرے کو. یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں سیدزادہ انصاری میں شادی نہیں ہوگی, یہ تو سلمانی ہے, میں صدیقی ہوں, میں قریشی ہوں, اینڈ سو آن. یہ جو برادری ہماری یہاں بنی ہوئی ہے اور ان برادریوں کا زوم ہے, میں جانتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں. سکا دو تو آؤ رشتہ لے کے, کیا ہے؟ اور یہ قرآن ہر گھر میں رکھا ہوا ہے, جزدان میں لپٹا ہوا, اور زیادہ تر اس گھر کے مرد اور عورت جو ہیں, عورتیں نہیں تو کم از کم مرد, ہر رمضان میں بڑی پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں. اور کیا چیز ڈیفائن کر دی گئی کہ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے. تقوی کیا ہے؟ واو قاف یہ کا مادہ, اس کا مفہوم ہے جڑنا, چپک جانا, اللہ سے جڑ جانا. یعنی جو اس نے کہا ہے وہ کرنا, جس سے منع کیا نہ کرنا, یعنی لیلا کا مجنو ہو جانا. کہتے ہیں نا مجنو کو تو لیلا کا کتا بھی پسند تھا, کہ جب عشق ہو گیا تو محبوب کی تو ہر ادا پسند ہے, منہ سے کہنا دور کی بات, ابرو کے نشانے پہ, ابرو کے اشارے پہ چلتا ہوں, آنکھ کے اشارے پہ چلتا ہوں. یہ ہونی چاہیے بندگی. اور پہچان بتائی گئی مومن کی کہ جو لوگ ایمان لائے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان لے آئے انہیں سب سے شدید تر محبت اللہ سے ہے. باقی ساری محبتیں اس کے بعد ہیں, چاہے وہ رسولوں کی, انبیاء کی ہوں, بزرگوں کی ہوں, ماں باپ کی ہوں, اولاد کی ہوں, سب بعد میں آ رہی ہیں. شدید ترین محبت اللہ سے یا اس کے کلام سے. پہچان بتائی گئی ہے. تو سب سے بڑی ایک بات یہ بتائیے, جب اللہ کو ایک چیز پسند ہے اور ہمیں پسند نہیں ہے, ہم منہ سے تو نہیں کہتے ہمیں پسند نہیں ہے, لیکن جب رشتے کرنے نکلتے ہیں تو تقوی تھوڑی ڈھونڈتے ہیں. سوشل اسٹیٹس, پروفائل, کتنے ایم پی ایم ایل اے سے رشتہ داری ہے, زمینداری ہیں تو کتنے بیگھہ کی ہیں, میرے یہاں شادی میں آئے تھے تو کتنے ایسکورٹ یا بلیک کیٹس یا گنر ساتھ تھے, پیسہ کیسا ہے, کیسی شادیاں کرتے ہیں. میرے ہاں آج کل ان چیزوں میں عزت دیکھی جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا پیمانہ نعوذ باللہ ہلکا ہے. تقوی کی بات کر رہے ہیں, میں دیکھو اس حساب سے ہوتا ہے میرے یہاں تو رشتے, اس حساب سے میں لوگوں کی عزت کرتا ہوں. ایسا عام آدمی بیچارہ جو ایک کرتا پاجامہ پہنے گھوم رہا ہے, چپل بھی سستی سی ہے کچھ, اس کی عزت کیا کروں, یہ تو دکھنے میں ٹھیک نہیں لگ رہا. یعنی پھر ظاہر پہ آ گئے, اس کے اندر کیا ہے, کبھی ملے نہیں, عزت سے بات نہیں کری, تکریم کے ساتھ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. وی جسٹ رائٹ ہم آف اور رائٹ ہر آف بیکاز آف دا ڈریس. کہ تو ایسا کپڑا پہنا ہوا, ایسی گاڑی سے اترا, ایسے مکان میں رہتا ہے. میں نے کبھی شرم نہیں کری لوگوں کو یہ بتانے میں کہ میں چھتہ نال بندان میں رہتا تھا, گلی مٹیا محل میں. پیدائش نئے محلے میں ہوئی, گلی قاسم جان میں, پھر آگے چھتہ نال بندان, نال بندوں کے چھتے میں, مٹیا محل میں. پتا ہے, ایک جگہ رہ رہا ہوں اسی کا تو پتا ہے میرا. لیکن آج کل کیا ہے کہ ایڈریس ٹو بی ریکاگنائزڈ وتھ ایڈ دیکھا تھا میں نے ایک ہاؤسنگ ایجنسی کا, کہ یہ وہ پتا ہے جس کے ساتھ آپ فخر محسوس کریں گے کہ اچھا میں وہاں رہتا ہوں, ساؤتھ ایکس میں ہوں. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو نفس سے جڑی ہوئی ہیں.
تو یہاں ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے کہ انسانیت کے بہن بھائی کے رشتے کے احترام، اس میں اور آگے بھی کچھ آیتیں میں نے رکھی ہیں، اور عزت تقوی کی اللہ کے ہاں وہ عزت والا زیادہ ہے. یعنی ہم اپنا انڈیکس خود ورک آؤٹ کر لیں کہ میں اگر تقوی پہ جتنا ہوں، جیسے اکثر لوگ اپنا بی ایم آئی معلوم کرتے ہیں نا، باڈی ماس انڈیکس، کہ ہائٹ کتنی، ویٹ کتنا، کیا کھاؤں، ڈائٹ کیلکولیشن کرتے ہیں کتنی کیلوریز لوں. تو ہم اپنا تقوی انڈیکس پہ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے کتنے احکامات پہ میں چل رہا ہوں، کتنے پہ نہیں چل رہا. اور اگر تقوی کا انڈیکس میرا کم ہے تو اللہ کے یہاں میری عزت کم ہے، لہٰذا میرا انجام خطرناک ہونے والا ہے. اس انڈیکس کو بڑھاؤ، اس کو ٹھیک کرو. اسے ہم جب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ سارے احکامات پتہ نہ ہو، وہ جب تک پتہ نہیں ہو سکتے جب تک پورا قرآن سمجھ کے نہ پڑھ لیں، نوٹس نہ بنا لیں. اس میں ایک چیز اور رکھ سکتا ہوں کہ قرآن ٹیکسٹ بک کی طرح پڑھیے، جیسے کتاب پڑھتے میں نوٹس بنائے جاتے ہیں جو آپ سے متعلق چیز ہے. کیونکہ میں نے جیسا کہا نا، ہر شخصیت الگ ہے، اس کی زندگی الگ ہے. میری زندگی کے تعلق سے جو آیتیں مجھے ریلیونٹ لگیں انہیں نوٹ کر لوں ریفرنس کے ساتھ، کہ بقرہ 36 میں یہ لکھا ہوا تھا، نوٹ کر لیا. دوسرا کام میں یہ کروں کہ ایک رجسٹر لے کے بیٹھوں، جب قرآن پڑھنے بیٹھوں، سورہ بقرہ جیسے میں پڑھ رہا ہوں تو جو کرنے کا حکم ہے اس رجسٹر کے ایک پیج پہ لکھ لیا، جس چیز سے منع کیا گیا دوسرے پیج پہ لکھ لیا. پوری بقرہ اس طرح جب میں نے پڑھ لی تو بقرہ کی ڈوز اینڈ ڈونٹس تیار ہو گئے. سورہ بقرہ میں یہ کرنے کا حکم، اس چیز سے منع کیا گیا، اب اس کو میں دہراتا رہوں اور اپنے عمل میں لاتا رہوں. جیسے ہی میں نے یہ کام شروع کیا قرآن کے حساب سے، میں تقوی کے راستے پہ آ گیا، کیونکہ میں نے اللہ سے جڑ گیا اور ایک پلان بنا لیا. یعنی میں نے اپنی گاڑی میں جو میرا میپ لگا ہوا تھا جس میں ایک ڈیسٹینیشن لکھا ہوا تھا، اس میں نے اس میپ جو دے رہا ہے مجھے جی پی ایس، اس پہ گاڑی ڈال دی. جب آپ جی پی ایس جو روٹ دیتا ہے اس پہ آپ جیسے گاڑی ڈالتے ہیں پھر وہ راستے بتانے لگتا ہے. لیکن گاڑی اس پہ نہ ڈالیں تو راستہ نہیں بتاتا، وہ الٹرنیٹ ڈھونڈتا رہتا ہے. وہی الٹرنیٹ ہمارا نفس ڈھونڈتا رہتا ہے، اچھا ادھر سے چل لو ادھر سے چل لو، ارے آخر میں تو پہنچ ہی جائیں گے، وہ تو غفور الرحیم ہے. یہ تصور وہ غفور الرحیم ہے ان کے لیے جن کے لیے قرآن فارمولہ کیا دیتا ہے، تابو وصلحو، جو توبہ کر کے اصلاح کر لیں اور پھر اس طرف نہ پلٹیں، ان کے لیے وہ غفور الرحیم ہے، اور کسی کے لیے نہیں ہے. یہ قرآن خود واضح کرتا ہے اس بات کو. چلیے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اتنی ہی بہت چھوٹی لیکن بڑی بھاری بھرکم حکم ہے. ہم نے ہر انسان کو، بنی آدم کو تکریم کے لیے پیدا کیا ہے. پہلی آیت کیا بتاتی ہے کہ ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، یعنی انسانی طور سے ہم بہن بھائی ہیں. کیا مذہب، کیا زبان، کیا کلر، کیا فیتھ، کیا عقائد، کوئی مطلب نہیں. وی آر ہیومن بینگس، وی آر برادرس اینڈ سسٹرس. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بنی آدم کو، ہر انسان کو میں نے تکریم کے لیے پیدا کیا ہے. اگر اللہ نے کسی کو تکریم کے لیے پیدا کیا اور میں اس کی بے عزتی کر رہا ہوں تو میں اللہ کو ڈائریکٹ چیلنج کر رہا ہوں کہ اچھا تم نے عزت کے لیے پیدا کیا تھا، میں چل چل میں ان دکان سے اتر، کچھ نہیں کرتا، حرام خور نکما. عام بات ہے. نوکری پر رکھیے، نوکری سے نکالیے، رشتوں میں رکھیے، رشتوں سے ہٹائیے، لیکن تکریم کے ساتھ. ضروری نہیں کہ دے کے رخصت کیا جائے، اسے بہت محبت سے ایک کپ چائے پلا کے رخصت کر سکتے ہیں کہ بھائی بہت اچھے ہیں آپ، لیکن سماؤ ہمارے بیچ میں تال میل اچھا نہیں بن رہا. تو آپ ہم بتائیے گا، یہ آپ کا حساب ہے. جب جی چاہے آئیے، جگہ آپ کی، گھر آپ کا، دکان آپ کا، فیکٹری آپ کی، کارخانہ آپ کا، جو بھی آپ چلا رہے ہیں، سر آنکھوں پر ملیے گا، خیر خبر رکھیے گا. یہ بھی تو ایک طریقہ ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے. اعلیٰ درجے کا اخلاق، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہم بچوں کے سامنے اپنے گھر والے کو بے عزت کرتے ہیں. یہ بچہ کیا عورت کی عزت کرنا سیکھا جب گھر میں دیکھتا ہے، میں میجورٹی کے گھروں کی حالت بتا رہا ہوں، کہ ماں کو، عورت کو وہ درجہ نہیں ہم دیتے جو دینا چاہیے. اگر اس کو بے عزت نہیں کر رہا ہے، اس کو مار نہیں رہے، گالی نہیں دے رہے، تو بھی وہ گھر میں یہ نہیں دیکھتے بچے میرے کہ یہ اہم معاملات میں میری ماں سے مشورہ کر رہے ہیں. ارے چاہے ڈرامے کے لیے کیجیے، آپ کو معلوم ہے اسے کاروبار کی سوجھ بوجھ نہیں ہے، لیکن بچوں کو دکھانے کے لیے، اس عورت کا دل بڑھانے کے لیے اس سے مشورہ کر لیجیے کہ بھئی دیکھنا یہ ایسا معاملہ ہے، تمہارا کیا خیال ہے. اور اب یقین جانے میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ بہت سی ایریے میں جس میں میری بیگم جانتی نہیں، لیکن جب مشورہ مانگتا ہوں تو کچھ ایسی بات بتا دیتی ہیں جو واقعی بڑی اہم ہوتی ہے. یہ شاید اللہ کی ایک آیت اور نشانی ہوتی ہے کہ دیکھو اس کو جگہ دو گے تو اس کے منہ سے تمہارے لیے ہدایت آ جائے گی. یہ اللہ کی حکمت ہے، اسے وہ جگہ تو دیجیے. نہیں ہے گھروں میں عورت کا احترام. جبکہ دیکھیے
عورت سے نہیں کہا گیا، مردوں کو یہ حکم ہے کہ وعاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو. عورت سے نہیں کہا گیا کہ مرد کے ساتھ معروف طریقوں کا اللہ کو معلوم ہے وہ خالق ہے. یہ بدذاتی کون کرے گا؟ یہ وہی کرے گا جو اپنے آپ کو چودھری سمجھتا ہے گھر کا. تو وہ تو جانتا ہے. آپ کو ایسی آیت مردوں کے لیے کہیں نہیں ملے گی. وعاشرہن بالمعروف، اور معروف طریقے وہ ہیں جن کا قرآن حکم دیتا ہے. اسی احترام، ادب، اخلاق اور تمیز کے ساتھ. آگے کیا کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے جو تمہیں چیز ان میں اچھی نہ لگتی ہو اسی میں اللہ تمہارے لیے خیر رکھ دے. یعنی ان میں کچھ کمی ہے تو انہیں برداشت کر لو. یہ عورت سے نہیں کہا گیا کہ مرد کی کمی برداشت کر لینا. اس سے تو کہا ہے کہ نہیں پٹتی تو گھر والوں کو بٹھاؤ، دونوں کو کوشش کرو، نہیں ہوتی تو طلاق لو، الگ ہو جاؤ، دوسری زندگی گزارو. کوئی برائی نہیں ہے اس میں. زندگی جہنمت بنا لو اس گھر میں اپنی. سب سے پہلے کوشش کرو صلح کی، دونوں کے گھر والوں کو بٹھاؤ، بات چیت کرو، ہل جائے بہت اچھا ہے، نہیں ہو تو اپنا راستہ لو. اللہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا، تمہارے لیے بھی راستے کھول دے گا. تمہارے پاس پیسے کی کمی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ غنی کر دے گا. حکم پہ تو چلو اس کے. تو بے عزتی کسی کی نہیں کرنی، یہ ہمیں حکم ہے. اور دیکھیے جب جو چیز یہ اللہ نے کہی ہے اس پہ عمل کرنا عبادت ہے. یہ بھی ہمارے یہاں ٹریجڈی ہوئی ہے کہ جیسے علم تقسیم ہوا، عبادات بھی ہم نے محدود کر دی. آج آپ انٹرنیٹ پہ جائیے، ویکیپیڈیا دیکھیے، اسلامک پریئرس، آپ کو صرف نماز، روزے، زکوٰۃ کا ذکر ملے گا. گویا اور کوئی چیز ہے ہی نہیں حکم. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو میں جب بھی کسی طرح کے فساد کو پھیلانے سے روک دوں گا، یہ عملے سوالے کروں گا اس فساد کو ٹھیک کرنے کے لیے، عبادت کا حصہ ہی ہے، میرے رب کا حکم ہے. کیونکہ اطاعت تو پوری اس کی ہے نا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو ہدایت تمہارے پاس آئے تو جو اس کی اتباع کریں گے، یہ نہیں کہا کچھ حصے کی اتباع کریں گے، ٹوٹل سبمیشن، پوری کتاب ہدایت کی اتباع کرنے کا حکم ہے. اور جو اس سے کفر کرے گا، تکذیب کرے گا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ قرآن کہتا ہے، ابھی میں نے دکھایا تھا. پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ قل لعبادی یقولوا التی احسن. اسی سلسلے کی تیسری آیت ہے. میرے بندوں سے کہو زبان سے جب بات نکالیں بہترین بات نکالیں، قول احسن، بہترین ہو، توازن ہو، خوبصورتی ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل مت دکھائیے. اور اسی چیز کو کیا کہا جا رہا ہے وہاں پہ سورہ حمز میں؟ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ. اگلا حصہ میں روک رہا ہوں کہ تباہی ہے ان کے لیے جو سامنے چیٹے بازی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں. ہمارے یہاں عام بات ہے آپس میں چیٹے بازی ایک دوسرے پہ کرنا. ہاں بھائی آ گئے، ہاں بھائی، ہاں بھائی بڑے صاف کپڑے پہنے، ہاں بھائی حرام کا کما رہے ہو، تمہارے پاس کیا کمی ہے؟ عام ہے یہ چیٹے بازی. کہہ رہے میں تو مذاق کر رہا تھا، مذاق کی آڑ میں چلے گئے. قرآن اسے اور پیٹھ پیچھے، جب پیچھے مڑی یہاں دیکھنا خان لگاتے، مجھے معلوم ہے سقے ہیں سب، خان خان لکھ کے چلتے ہیں. یہ ہمز و لمز ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ہمز و لمز میں مبتلا ہے. آگے نلزی جمع والا وہ بات آ جاتی ہے. کس کس چیز کا ذکر نہ کروں قرآن کے. یعنی جی چاہتا ہے، جیسے مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ میں سیلز مین بن گیا ہوں. دکان پہ گاہک آتا ہے نا، جی چاہتا ہے چھوڑو نہیں، یہ بھی دکھا، اچھا دیکھو یہ دیکھنا، اچھا یہ دیکھو، یہ آیت دیکھو کیا کہہ رہی ہے. میں بالکل سیلز مین ہوا ہوں کیونکہ جی چاہتا ہے ہر چیز کو دکھا دوں. کیا پتہ کب چیز لبھا لے، جڑ جائے قرآن سے. کیونکہ آپ یقین جانیں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی جو بدلی ہے قرآن کو سمجھنے کے بعد، وہ میں ہی محسوس کر سکتا ہوں. یہ ایسی چیز ہے جس کو آپ خود ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، اسے آپ سمجھا نہیں سکتے. سب سے بڑی چیز اس کی عطا جو ہے وہ سکون کی ہے. سکون، اطمینان قلب. کوئی پریشانی، کوئی معاملہ وہ اللہ حل کرا دیتا ہے، نکل آتا ہے. خیر، تو بات ہمیشہ اچھی کرنی ہے. اب دیکھیے یہ آیت بڑی اہم ہے کہ برائی کو بہترین بھلائی سے دفع کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے جو تمہارا بدترین دشمن تھا وہ بہترین دوست ہو گیا. اصل بات آخر میں کہ لیکن یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان کو جو صبر کرنے والے ہو. اب یہ صبر عربی والا صبر ہے، اردو والا صبر نہیں ہے. اردو کے صبر میں مفہوم ہے ہاتھ پہ چھوڑ کے بیٹھ جانا. صبر کا اصل مفہوم یہ ہے کہ پیشنس رکھنا، غلط باتوں کے تئیں پیشنٹ رہنا، ریئیکٹ نہیں کرنا، لیکن اپنے راستے پہ ڈٹے رہنا. اسٹیڈ فاسٹ، پرزیویئرنس، پیشنس وتھ پرزیویئرنس. صبر رکھیے، تسلی رکھیے. برداشت کس بات کی؟ کہ ایک آدمی میرے ساتھ مستقل برا کر رہا ہے، میں برداشت یوں کر رہا ہوں کہ جیسا قرآن کا حکم ہے اس کو برا جواب نہیں دے رہا، اس سے اچھا بول رہا ہوں.
ایک اور جگہ قرآن یہ کہتا ہے متقی لوگوں کی پہچان بتائیے کہ یہ تنگی اور فراغی دونوں حالت میں خرچ کرتے ہیں، یعنی دوسروں پہ، اور غصہ پی جاتے ہیں. غصہ پینے والے کو متقی بتایا گیا، یعنی مجھے تقوی کا انڈیکس اپنا اوپر کرنا ہے تو غصہ پینے لگوں، اچھا بولوں، برائی کے جواب برائی سے نہ دوں، سب کے ساتھ بہن بھائیوں کے رشتے رکھوں، یعنی ان کی مدد کروں ہر طرح سے. جیسے بہن بھائیوں کے ساتھ رہا جاتا ہے، وہ کچھ بھی کرے، وہ مجھے، میرے مذہب کو، میرے اللہ کو کچھ بھی کہتے رہو، بھائی تمہیں اپنا حساب دینا، مجھے تو میرے اللہ کا حکم یہ ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے اجازت نہیں اس سے آگے کچھ کرنے کی. تو یہ صفت نصیب نہیں ہوتی. قرآن یہی کہہ رہا ہے جو صبر کرنے والے ہوں، یعنی اسے پتا پانی کرنا پڑتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. بڑا جگرا چاہیے کہ کوئی برائی کرے آپ اس پہ ٹھنڈے رہیں اور اس سے اچھا ہی بولتے رہیں. لیکن کریں گے تو کیا ہوگا؟ یو ول ون فرینڈس. دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، دوستیاں پیدا ہو جائیں گی. کیونکہ انسان ایک وقت سوچتا ہے کہ یار یہ تو پلٹ کے کچھ کہتے ہی نہیں، میں اسے اتنا برا کہتا ہوں، اس کے دھرم کو برا کہتا ہوں، دھرم گروؤں کو برا کہتا ہوں، یہ کچھ بولتا ہی نہیں، مسکرا کہتا ہے اچھا چلو چائے پیتے ہیں، چلو کافی ہاؤس چلتے ہیں، چلو بیٹھیں گے تھوڑی دیر. یہ اپروچ آپ رکھیں گے تو تھوڑی دیر میں، کیونکہ انسان ہے، اور وہ انسان کو اللہ نے وہ کسی بھی فیت کا وہ اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، تو اچھائی اس کے یہاں سے اٹھتی ہے. کہیں دیر سے کہیں جلدی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اس اچھائی کو کتنے نیچے دبا دیا ہے. جتنی برائیوں کی پرتیں اوپر آتی رہتی ہیں، فطرت نیچے جاتی رہتی ہے. اکثر کوئی کپڑا بہت دن نہ پہنے تو اس کے اوپر کپڑوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، نیچے نکالنا پڑتا ہے، لیکن وہ کھوتا کہیں نہیں، نکل آتا ہے اگر خواہش ہو نکالنا ہم چاہیں تو. اب دیکھیے کس کیٹیگری کا ذکر ہے. اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچے تو اس سے ان کو تکلیف ہوگی، اور تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوں گے. ایسے لوگ کتنے ظاہر آپ کے خیر خواہ تو نہیں ہو سکتے کہ آپ کی تکلیف پہ وہ خوش ہوں. اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا فریب تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا. بے شک اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیا ہوا ہے. تم اپنے اعمال درست رکھو، ان کے اعمال کا احاطہ اللہ کر رہا ہے، حساب دے دے گا. ایسے لوگ ہیں جو آپ کی خوشی میں پریشان ہو رہے ہیں، انہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ کیا کہہ رہے؟ صبر کرو، پیشنس رکھو اور تقوی کرو. یعنی اللہ کے راستے سے مدد نہ دیکھو، اچھے معاملات رکھو ان کے ساتھ، خیر خواہی رکھو، اچھا بولو، اچھا اخلاق، خدمت، جذبہ ہر طرح کا، اس راستے پر رہو. اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کر رہا ہے، خود سنبھال لے گا. یہ اسپرٹ ہے قرآن کی. یہ وہ عبادتیں ہیں جو ہمارے یہاں سے مفقود ہیں، ان کو کوئی عبادت گنتا ہی نہیں، ان کا ذکر ہی نہیں ہوتا، یہ کسی خانے میں ہی نہیں رکھی جا رہی. اور اس کی اتباع کرو جو تم پر وحی ہوا ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وہی بات آ گئی، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. صبر کرو، جو تم پہ نازل کیا گیا اس کو اتباع کرو. اب دیکھیے یہ آیت بھی بڑی اہم ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو، پس ورنہ وہ اللہ کو بے سمجھے بوجھے گستاخی سے برا کہیں گے. یعنی دوسروں کے خداؤں کو برا نہیں کہنا، یہ بہت اہم. یعنی جب بھی ہم کسی کے خدا کو برا کہتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جو ہمارے عام بات ہے، میں صاف کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس سماج سے آتا ہوں. بچے اڑاتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں، ان کے سامنے اڑاتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں بچپن سے. تو ہم تہذیب کر رہے ہیں آیات کی، اللہ نے تو منع کیا ہے. کیونکہ دیکھیے اس کا سلسلہ کہاں سے جڑتا ہے؟ لقد کرمنا بنی آدم. ہر انسان کو تکریم کے لیے پیدا کیا. جب انسان کی عزت کی جاتی ہے تو اس کی پوری شخصیت کی عزت ہوتی ہے، اس کے فیت کی عزت ہوتی ہے، اس کی لائکس ڈس لائکس کی عزت ہوتی ہے، ہر چیز کی عزت ہوتی ہے، اس کے فیسٹیولس کی عزت ہوگی. ہم یہ مذاق نہیں اڑائیں گے تمہارے تہوار کیسے ہیں، اللہ نے منع کیا ہے، انکار ہے اس بات کا. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں تو ان کے مذہب کا، ان کے اللہ، ان کے خدا کو برا نہیں کہوں گا، میرے خدا کو کوئی برا کہے تو میں کیا کروں، میرے رسول کو کوئی برا کہے تو کیا کہوں. اب کیا ہوتا ہے چاروں طرف یہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے اسے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اے ایمان والو، بلا شبہ تم پر کتاب میں نازل کیا ہے. کیونکہ یہ اسی انداز کی ایک آیت ایک جگہ اور آ چکی ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. سبحان اللہ. یعنی پرماننٹلی ڈسکنیکٹ نہیں کر رہا آپ کو اللہ ان لوگوں سے بھی جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، کفر بک رہے ہیں.
اب دیکھیے جب اللہ نے اپنی آیات کے ساتھ کفر و مذاق کی بات کہہ دی تو باقی چیزیں جس میں ہمارے رسول اللہ اور نبی ہوں تو سب اس کے نیچے آ گئے نا. جب ہائیسٹ آرڈر پہ اس نے کہہ دیا کہ ان کی بے عزتی ہو رہی ہے تو اتنی دیر کے لیے وہاں سے ہٹ جاؤ جب تک وہ ٹاپک چینج نہ کر دیں, تاکہ تم ان میں نہ گنے جاؤ کہ تم بھی ان میں شامل تھے جو مذاق اڑا رہے تھے. جب وہ بات بدل دیں پھر ان سے جڑ جاؤ. حکمت کیا ہے اس کے پیچھے؟ قرآن کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے. حکمت یہ ہے کہ اگر یہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے, ظاہر غلط فہمی میں مبتلا ہے, اگر انہیں صحیح بات پتہ ہوتی ہے تو کبھی مذاق نہ اڑاتے. تو کل کو اگر انہیں کوئی صحیح بات بتائے گا تو آپ ہی تو بتائیں گے. آپ ان سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تو پھر تو یہ اندھیرے میں چلے گئے. تو ڈسکنیکشن اس لیے برا ہے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو بد دعا نہیں دی. لہولہان ہو گئے, جوتے خون سے بھر گئے. جبریل کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں تو ان پہاڑوں کے بیچ میں سے آبادی کو کچل دیں, آپ نے کہا نہیں. کیا ہوا؟ اس علاقے سے کتنی بڑی تقویت اسلام کو ملی. تو یہ عملی نمونے ہیں ہمارے سامنے کہ یو کین ناٹ رائٹ آف اینی بڈی. کسی کو آپ الگ نہیں کر سکتے, کچھ پتہ نہیں کل اس سے کیا فائدہ پہنچ جائے. عزت کرتے رہیے اس کے ساتھ, اور اس کے ساتھ اچھے بنے رہیے. اخلاق کے ساتھ, تکریم کے ساتھ, محبت کے ساتھ, خدمت کے ساتھ آپ لوگوں سے جڑے رہیں گے تو وہ پتنگوں کی طرح آئیں گے جیسے پروانے آتے ہیں شمع کے اوپر. کیونکہ آج کے زمانے میں ایسے لوگ نہیں نظر آتے. مسلمان تو اربوں میں ہیں, کروڑوں میں ہیں, لیکن ایسے لوگ کہاں ہیں جو اپنے دشمنوں کی بھی خدمت میں, خیریت میں لگے نا. رسول اللہ کے ہم کتنا بیان کرتے ہیں کہ کوڑا پھینکتی تھی وہ, کوڑا نہیں آیا تو آپ نے جا, یہ ہمارے عمل میں کیوں نہیں دکھتا؟ تو سب چیزیں صرف گانے بجانے کے لیے ہیں, سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہیں, بیان کرنے کے لیے ہیں. عمل میں لانا اصل چیز ہوتا ہے. بیجا خرچ کی آیت میں نے اس لیے لی کہ اس کو قرآن فساد بتاتا ہے کہ بیجا خرچ یعنی مصرفین کا کہا نہ مانو, جو زمین میں فساد کرتے ہیں اصلاح نہیں کرتے. جو ایکسٹراویگنس ہے, دکھاوا ہے, فضول خرچی ہے, اس کو قرآن فساد کہتا ہے. کبھی ان کے کہنے پہ چلو ہمارے یہاں ایک دوسرے کو دیکھ کے چلتے ہیں, دیکھنا چچا کی شادی ایسی کری تو میں بھی اپنے بچے کی ایسی کروں گا. انہوں نے تو شادی میں مہروتی دی تھی تو میں بھی کچھ اس سے تو بڑی دوں, اس سے بڑا اچھا ماڈل دوں کوئی. تو یہ چیزیں ہیں جو چلتی ہیں سماج میں. جب ہمیں ایک دوسرے, ہمیں دیکھیے قرآن صاف کہتا ہے کہ نیکی کے یا تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجیے اور برائیوں میں ایک دوسرے کی مدد کیجیے. کوئی خاندان کا فرد ایک برا کام کر رہا ہے تو صرف عبرت پکڑیے, اکیلے میں اسے کوشش کیجیے سمجھانے کی, اکیلے میں, پبلکلی نہیں, کہ دیکھو اللہ نے منع کیا, ہو سکتا ہے ایسا مت کرو. نہیں مانتا تو چھوڑ دیجیے, اسے اپنا حساب دینا, آپ کو اپنے حساب دینا ہے. شریک ہو جائیے مجبوری میں کہ بھئی ٹھیک ہے رشتہ داری کا معاملہ ہے, جہاں ایسا کمبل جان نہ ہو ایسی شادیوں میں بالکل شریک مت ہوئی ہے جو دکھاوے کی شادی ہیں, کیونکہ یہاں وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے احکامات کا, اس کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ڈونٹ بی اے پارٹ آف اٹ. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایسی شادیوں میں جانے کے لیے جہاں کروڑوں روپے, لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. اور ان علاقوں میں رہنے والے جن کے چاروں طرف ایسے بچے رہتے ہیں جن کے پاس پڑھنے کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں, ایسی عورتیں رہتی ہیں جو برے کاموں میں مجبور ہیں کیونکہ ایک بچوں کا پیٹ پالنا ہی ہے. دس از واٹ از ہیپننگ. میں پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں, یہ کم از کم پرانی دہلی کے بارے میں, مسلم علاقوں کے بارے میں, اور میں بڑا کہہ دوں کہ اس میں اوکھلا بھی شامل ہے, اس میں جمنا پار کے علاقے بھی شامل ہیں. ہمارے یہاں شادیوں سی دھوم سے ہو رہی ہیں, گھر میں روٹی کے لالے ہیں, کھانے کو نہیں ہے. میری شان بنی رہا ہے بھائی, چودھری صاحب کے بچے کی شادی ہوئی تھی. یہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین, یہ بہت بڑا حکم ہے. واحسنوا یہ بہت بڑی عبادت ہے. اس کو بہت بڑی عبادت میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ دو چیزیں جوڑی گئی. ایک تو یہاں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت محسنین کے ساتھ ہے. اب ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, وہ کہہ رہا ہے میں تم سے محبت کروں گا. کین یو امیجن؟ سوچ کے عجیب لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے گا. وہ کہتا ہے ہاں کروں گا, میری رحمت تمہارے ساتھ رہے گی. کیا کروں؟ واحسنوا, ڈو گڈ. زبان سے احسان, ہاتھ پیروں سے احسان, مال سے احسان, ہر طرح سے ہر ایک کا بھلا کیجیے. ہم یہ سوچتے ہیں اس سے کیا لے سکتے ہیں, رشتے کرتے ہیں تو یہ دیکھ کے کیا مل جائے گا, دوستی کرتے ہیں تو جیب پہ نظر رکھتے ہیں کیا فائدہ ہوگا اس سے. پہلے میرا مفاد سامنے ہوتا ہے. قرآن دوسری بات بتا رہا ہے, کیونکہ قرآن کا فلسفہ ایتا کا ہے, دینے کا ہے. ایتا ذی القربہ, جو تمہارے آس پاس ہونے دو. میرا حساب کیا ہے, جو آس پاس والے ان سے کیا لے سکتا ہوں میں. الٹا ہے بالکل, کیونکہ قرآن بند ہے. کہہ دیجیے, اب دیکھیے رسول اللہ نے کتنی بڑی بات کہی ہے, کہہ دیجیے میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا
یعنی جو میں نے تمہیں ہدایت دی ہے، جو پیغام لائے، اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ ساتھ والے انسانوں سے محبت کرو. کیا بات کہی ہے رسول اللہ نے، ساتھ والے انسانوں سے محبت کرو. اپنے مسلمانوں سے نہیں کہا، مسلمان بھی ساتھ والے میں تو اس سے محبت آپ کیجیے. وہ آپ کو چونا لگائے، ٹوپی اڑائے، برداشت کر لیجیے. اور مومن دوبارہ ڈسا نہیں جاتا، الرٹ ہو جائیے کہ بھئی گڑبڑ ہے معاملہ تو پیسے نہیں ادھار دینے سے معذرت کر لو، لیکن معاملات اچھے رکھوں گا، میں اس کے ضرورت پہ حاضر رہوں گا، اس کی خدمت بھی کروں گا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اپنی احتیاط ضرور کروں گا کیونکہ نقصان دے رہا ہے تو اس سے بچنا ہے مجھے. اب یہ بقرہ 85 جو میری آخر کی آیتوں میں ہے، یہ بتاتی ہے، ہمارا آج کا حل بتاتی ہے کہ تم کتاب کے ایک حصے میں عمل کرتے ہو اور باقی کے ساتھ کفر کرتے ہو. تم میں سے جو ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں. ہمارا پورا دین، پورا اسلام، پورا قرآن جو ہے وہ صرف صوم، صلاۃ، زکوٰۃ، حج پہ ہے اور تازہ اضافہ عمرے کا ہے. قرآن اس کی ممانعت کرتا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ نہیں کہا گیا پارشل اتباع، کچھ کی اتباع کر دو. یہاں گنجائش نہیں دی گئی، چوائس دی گئی ہے کچھ بھی کرو لیکن میری اطاعت کرنی ہے، ورنہ پھر تم شرک میں ہو جاؤ گے، کفر میں ہو جاؤ گے. میری بندگی ہے تو ٹوٹل بندگی ہے. یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، اس میں کوئی گرے نہیں ہے، نو گرے ایریا. میں یا تو مسلم ہوں یا نہیں ہوں، بیچ میں کچھ نہیں ہے. اللہ کی بندگی ہے تو 100% ہے. یہی یعنی وحدانیت ہے، واحد اللہ کو ماننے کا طریقہ یہی ہے. جو لوگ ایمان لائے اور تقوی کرتے رہے ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے. یہ آیت میں نے اس لیے رکھی ہے کہ یہی ہمیں بتاتی ہے کہ جو اللہ ایمان لانے کے بعد تقوی پہ رہے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے. ہمارے عام سوچ یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے نام لیوا ہیں، امت محمدی، دنیا میں تو زندگی خراب ہوگی، ہمیں تو بغت نہیں ہے. نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. شرط یہ ہے جو ایمان لائے اور تقوی پہ رہے ان کے لیے بشارت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. اور اللہ کے فرمان میں یعنی اس کے احکامات میں تبدیلی نہیں ہوتی. دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، اٹ ول آلویز ہیپن. کہ اگر ایمان لائے ہوئے ہیں، تقوی پہ نہیں ہے، عمل صالح نہیں کرتے، تو پھر یہ آپ کے لیے گواہی نہیں ہے، کوئی بشارت نہیں ہے، کوئی خوشخبری نہیں ہے. اور پھر وہی ہوگا جیسا کہ اب یہ وہ آخری آیت ہے جس کا ذکر امام صاحب نے بھی کیا تھا کہ وقال رسول یا رب انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. فرقان کی آیت نمبر 30 کہ رسول اللہ یہ کہیں گے قیامت کے، یہ گواہی دے رہے ہیں رسول کہ میری اس قوم نے قرآن کا مذاق اڑایا تھا، نشانہ تھا. یہ میں نے 3 معنی اس لیے لکھے کہ اردو کے ترجمے میں ان میں سے 3 ایک ملے گا. لفظ مہجور، اور جن کا کچھ تعلق گاؤں کی زندگی سے ہے وہ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی جانور تیز بھاگنے والا ہو، قابو میں نہ آتا ہو، تو اس کی گردن کی رسی کو پیر سے باندھ دیا جاتا ہے. یہ رسی حجورہ کہلاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مذاق بن جاتا ہے، یوں چلتا ہے. اور کیا کہ آپ نے کہ اس کی پرواز کو روک دیا. تو قرآن کی جو کھلی پرواز تھی اس کو ہم نے روک دیا، اس کو بند کر کے، اور کئی طریقوں سے، اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، پورا ایک لیکچر چاہیے اس کے لیے. تو رسول اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو نشان تضحیک بنا رکھا تھا، مذاق بنا دیا تھا قرآن کا. اب بتائیے جو رسول اس قوم پہ یہ گواہی دے تو بس ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جنہوں نے قرآن کو مہجور کر دیا. اچھا، یہ ایک میری یوٹیوب چینل ہے جس میں میرے اسی انداز کے لیکچرز ہیں، اور اس میں میں شروع سے قرآن کو یعنی ایک ہم نے اس کا علمی احاطہ کہا ہے قرآن کا، ایک سائنٹیفک ڈسکورس. سورہ فاتحہ سے شروع کیا تھا، 5 سال ہونے آ رہے ہیں، اب ہم آراف پہ ہیں. تو اس میں یہ میری یوٹیوب چینل، اس میں اور بھی بہت سے لیکچر ہیں سب قرآن بیسڈ. اس میں آپ اگر وہ دیکھیں گے یعنی پلے لسٹ، تو آخر میں دیکھیں گے آپ سمپلی قرآن لکھا ہوا ہے ایک. یہ سمپلی قرآن آپ کھولیں گے تو اس میں یعنی ابھی جب اس میں آپ کو 494 ایپیسوڈس اس میں پڑے ہوئے، 494 فاتحہ سے لے کے آراف تک. اس میں اسی انداز سے سمجھایا ہے قرآن کو، اور ہر آیت سے یہ ہم نچوڑ نکالتے ہیں کہ اس سے ہمیں آج کیا سبق لے سکتے ہیں. آج کے لیے ریلیونس دیکھیے قرآن کی کہ آج ہماری زندگیوں میں کس طرح سے ہدایت دے سکتا ہے. میں بے حد شکر گزار ہوں آپ کا کہ لگ بھگ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ آپ لوگوں نے اللہ کی اس بات کو، کلام کو سنا. میں مشکور ہوں.
بہت شکریہ، السلام علیکم.